جنازے کی نماز میں اللہ اکبر کا امام صاحب نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورہ فاتحہ پڑھے. اس کے بعد کوئی سورت ملا لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر. اس میں رفع یدین کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، دونوں طریقہ ہے. اگر آپ چاروں مرتبہ رفع یدین کریں تو بھی چلے گا، اور صرف ایک مرتبہ رفع یدین کر کے ہاتھ باندھے رہے تو بھی چلے گا. ایک بار اللہ اکبر کا سورہ فاتحہ پڑھا، کوئی سورت پڑھی. اب دوسری مرتبہ امام نے اللہ اکبر کا، آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف پڑھا. پھر امام نے کہا اللہ اکبر. اب یہ تیسری تکبیر ہے. اب اس میں آپ جنازے کی دعا کریں. جنازے کی کئی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعا بھی ہے، تھوڑی لمبی دعا بھی ہے. ایک دعا جو بہت مشہور ہے، شاید جن کو یاد ہے یہ والی دعا یاد ہوگی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یہ دعا ہے. اتنی تو کم سے کم آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دے، جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے. اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے، ہمارے بچوں کو بھی بخش دے، ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے. سارے لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں آپ جنازے کی. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام، اے اللہ تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھے. ومن توفیتہ منا، اور جسے تو موت دے دے فتوفہ علی الایمان، اے اللہ تو اسے ایمان پر موت دے. اللہم لا تحرمنا اجرا، اے اللہ اس مرنے والے کے اجر و ثواب سے ہم کو محروم مت کر، مرنے والے کے ثواب سے ہم کو محروم مت کر. ولا تفتنا بعدا، اور اس کے بعد اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ولا تضلنا بعدا، اس کے بعد تو ہمیں گمراہی میں مت ڈال، ہمیں فتنے میں مت ڈال. ایک چھوٹی سی دعا بھی جنازے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اے اللہ اس مرنے والے کو بخش دے، اس کے اوپر رحم فرما، اس کو درگزر کر دے، اس کو عافیت میں رکھ، اس کی اچھی مہمان نوازی فرما، اور اس کے گناہوں کو دھو دے. یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی. اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیرے گا، آپ سلام پھیریں. یہ جنازے کی نماز کا طریقہ. اس کے بعد اور آگے بڑھیے. اب آپ جنازہ پڑھ چکے، اب مردے کو قبرستان لے کے جا رہے ہیں. دنیا میں انسان کتنا طاقتور تھا. دنیا میں اس کی فارچونر گاڑی جب گزرتی تھی روڈ پر تو لوگ تاکنے لگتے، نیتا جی کی گاڑی آ گئی، ودھائک جی کی گاڑی آ گئی، منتری جی کی گاڑی آ گئی، فلانے صاحب کی گاڑی آ گئی. اور آج جنازے پہ لیٹا ہوا ہے وہ انسان، اور اس کی جنازے کی چارپائی کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے قبرستان جا رہے ہیں. قبر تیار ہے، اور قبر بھی آپ جانتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے صندوقی قبر جس میں بیچ میں مردے کو رکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر. اور اللہ کے نبی کی جو قبر ہے وہ بغلی قبر تھی، جس میں سائڈ میں مردے کو رکھا جاتا ہے. تو قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے. اب جب قبر میں اتارا گیا اس کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے. مٹی ڈالنے کے ٹائم بہت سے لوگ دعا پڑھتے، منہا خلقناکم ومنہا نخرجکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری. یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. بس بسم اللہ پڑھ کے آپ مٹی ڈال دیجیے. مٹی ڈال دیا، ہاتھ جھاڑ کے چلے آئے. زندگی بھر اس بات کی فکر کرتے رہے لوگ کیا کہیں گے. صحیح کام کرنا تھا
نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. مولوی صاحب نے تقریر میں بیان کیا بارات مت لے کے جا, جہیز مت لے تو, منگنی کی رسم مت کر تو, ہلدی کی رسم مت کر تو. آپ کی شیرشاہ بادی برادری میں کٹیہار میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ بینڈ باجا تک کی شادی ہو رہی ہے. کہاں ہیں آپ؟ اتنے بڑے بڑے جلسے اور ہندوستان کے چنندہ علماء کو بلانے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کی برادری کے اندر جو الحمدللہ 80% اہل حدیث لوگ ہیں, آپ کی برادری میں ابھی بھی اگر ناچ گانے کے ساتھ اور بینڈ باجے کے ساتھ اگر شادی ہو رہی ہے اور 2-2 لاکھ روپیہ کیش لے کے شادی ہو رہی تو کیا مطلب ہے؟ لیکن بہت ساری رسم و رواج کی بات آتی ہے, لوگوں کا یہی کہنا رہتا لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کچھ بھی کہیں, تو یہ دیکھ اللہ کیا کہے گا. تجھے حساب اللہ کو دینا ہے, لوگوں کو نہیں دینا ہے. لوگ تو تیرے مرنے کے بعد آئیں گے, قبر پہ مٹی دیں گے, ہاتھ جھاڑیں گے, چلے جائیں گے. لوگ تیرے اچھے کام کی بھی تعریف کرنے کے لیے تیرے مرنے کا انتظار کریں گے. جس دن تو مرے گا تیری قبر پہ مٹی دینے آئیں گے, اس دن کہیں گے کہ ہاں یار آدمی تو بڑا اچھا تھا. زندگی میں جس نے کبھی آپ کو اچھا نہیں کہا وہ مرنے کے بعد اچھا کہے. لوگوں کو خوش مت کرو میرے بھائی, اللہ کو خوش کرو, اس کو راضی کرو. لوگ تو آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں. لوگوں کی تعریف سننے کے لیے یا لوگوں کی برائی سے بچنے کے لیے کبھی بھی صحیح کام کو مت چھوڑو اور کبھی بھی غلط کام مت کرو. یہ دیکھو اللہ کی نظر میں صحیح کیا ہے اور اللہ کی نظر میں غلط کیا ہے, بس ہم اللہ کو حساب دیں. قبر میں مٹی دے کے لوگ چلے گئے. یہاں تو اتنی بڑی بڑی لائٹیں جل رہی ہیں. 4 ویلر سے میں آ رہا تھا, ڈرائیور صاحب نے کہا مولانا صاحب پروگرام کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا لائٹ نظر آئے گی سمجھ جانا. دور سے ٹیوب لائٹ نظر آنے لگی. عبدالعزیز بھائی کو میں نے فون کیا کہ ہاں آپ کے پروگرام کے لوکیشن پر پہنچ گیا. پروگرام ہے, آپ نے دور تک لائٹوں کو لگایا ہے. کبھی قبر میں آپ نے کوئی لائٹ دیکھی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مردے کو دفنایا ہو اور ساتھ میں ایک لالٹین رکھ دیا ہو, ایک موبائل کا ٹارچ جلا دیا ہو؟ نہیں, وہاں کوئی روشنی نہیں چھوڑ کے جاتا. دنیا میں گرمی کا موسم ہوتا ہے, ہم کولر, پنکھا, اے سی جیسی طاقتیں لگاتے ہیں. قبر میں کوئی اے سی لگاتا ہے کیا؟ کوئی پنکھا لگاتا ہے کیا؟ قبر میں ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے میرے بھائی. اور قبر کے اندھیرے میں اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے, ہمارے کام گندے ہوں گے, ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا, معاف کرنا اس اندھیرے سے ہم نہیں بچ سکتے. قبر میں جو زہریلے جانور ہوں گے, جو جہنم کی کھڑکی کھلے گی, جو جہنم کا بستر بچھایا جائے گا, جو جہنم کی گرم ہوائیں ملیں گی, ان سے اگر ہمیں بچنا ہے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو پانا ہے تو ہمیں دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا, اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ کو خوش کرنا ہے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں, ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی وہیں جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے قبر کو دیکھا, آپ نے جنازے کو دیکھا, آپ نے منظر کو یاد کیا جو قبر میں ہونے والا ہے. جب قبر میں ہونے والے منظر کو آپ نے یاد کیا, حدیث کے الفاظ ہیں فبکن نبی, اللہ کے نبی رونے لگے. اتنا روئے حتی بل الثری, آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی, وہاں کی مٹی بھیگ گئی. آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی اور آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو, اس قبر میں تم سب کو جانا ہے, ہم سب کو جانا ہے. او میرے پیارے بھائیوں, جب مردوں کو دفنانے جایا کرو تو سوچا کرو کہ وہ دن ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. مرنے کے بعد اب قبر میں ہم پہنچ گئے. اب قبر میں جب پہنچ گئے, اب قیامت تک ہم قبر میں رہیں گے. اب یہ مرنے کے بعد اور قیامت تک کے بیچ کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. برزخ, برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیریئر, ڈیوائیڈر. آخرت ایک طرف, دنیا ایک طرف, بیچ میں ڈیوائیڈر کیا ہے؟ یہ قبر کی زندگی ہے, برزخ کی زندگی. اور اسی سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ ہم تو اپنے مردے کو دفناتے ہیں, ہمارے ہندو بھائی تو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں, ہمارے پارسی مذہب کے لوگ تو اپنے مردوں کو چیل کوں کو کھلا دیتے ہیں, عیسائی لوگ تو تابوت میں رکھ کے
مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں. ہر مذہب میں انتم سنسکار کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اور ہمارے نبی فرما رہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر میں ثواب بھی ملے گا. تو جس نے جلا دیا، جس نے چل کوے کو کھلا دیا، اس کو کیسے عذاب ملے گا، اس کو کیسے ثواب ملے گا؟ تو یاد رکھو میرے بھائی، قبر کا مطلب وہ گڈھا نہیں ہے. قبر ایک دنیا کا نام ہے. قبر ایک الگ ورلڈ ہے، ایک الگ دنیا ہے، اور اس دنیا کو ہم برزخ کہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ مرنے کے بعد اب دوبارہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا. یہ جو بالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، سیریلز میں دکھایا جاتا ہے، ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے، اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے. کوئی آتما نہیں بھٹکتی. مرنے کے بعد کسی کی آتما، کسی کی روح دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی. یہ بات یاد رکھو. قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب انسان کو موت آ جاتی ہے، اللہ سے کہتا ہے اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے. رب ارجعون، ایک بار دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں پرومس کرتا ہوں، میں دنیا میں ایک چانس تو اور دے دے، میں اب کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، کوئی تجھے ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا. اے اللہ میں نیک عمل کروں گا، میں اچھا عمل کروں گا. اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اے میرے بندے، تیری یہ وش پوری ہونے والی نہیں ہے، تیری یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے. اب تو قیامت تک برزخ میں رہے گا، تو قبر کی زندگی گزارے گا، برزخ کی زندگی گزارے گا. تو میرے عزیزوں، جس طریقے سے دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرتے ہو، ویسے برزخ کی زندگی اور قبر کی زندگی کے لیے بھی محنت کرو. اب آئیے تقریر کے آخر میں جو قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، شروع میں نے آیت پڑھی تھی. اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا، قرآن کے 14ویں پارے میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہوگا. ابھی بنارس میں پروگرام تھا، اس میں میری تقریر بھی تھی اور مولانا معراج ربانی صاحب کی تقریر تھی. اب معراج ربانی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، کسی زمانے میں خاص طور سے بدعتی لوگوں کے خلاف ان کی بڑی تگڑی تقریریں موجود ہیں. تو بدعتی لوگوں نے وہاں جہاں بنارس میں پروگرام تھا، ان لوگوں نے ایک میسج وائرل کیا اور خاص طور سے شیخ معراج ربانی کا نام لے کر کے کہا کہ صاحب یہ تو بہت بڑا گستاخ ہے اور نبی کو نہیں مانتا ہے، نبی کا گستاخ ہے، اور نبی کی قبر کے اوپر جو گنبد بنا اس کو گرانے کی بات کرتا ہے، ایسے گستاخ کی تقریر ہم نہیں ہونے دیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ میسج دیکھ کر مجھے تو بہت غصہ آیا. تو کل جب میری تقریر تھی بنارس میں پرسوں، تو میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا یہ لمبی لمبی ٹوپی اور یہ لمبی لمبی پگڑی پہن کر کے آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا کرتا کتنا لمبا تھا، آپ کی ٹوپی قطب مینار کی طرح اونچی تھی کہ نہیں تھی، اور آپ کی پگڑی کتنی لمبی تھی. اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا آپ ایمان پر تھے کہ نہیں تھے، آپ توحید پر تھے کہ نہیں تھے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو ایمان والا ہے، جو توحید والا ہے، اور وہ ساتھ میں نیک عمل کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں ایک اچھی زندگی، ایک چین والی زندگی، ایک خوشی والی زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے. دین پر عمل کر میرے بھائی، دین پر گارنٹی ہے اللہ کی، تیری دنیا بھی چین والی ہو جائے گی، تیرے بچے تیرے فرما بردار بن جائیں گے، تیری بیوی تیری بات مانے گی، تیرے ماں باپ تجھے دعائیں دیں گے، تیرے گھر میں برکت آئے گی. لیکن اگر تو دین پر نہیں چلے گا، تو حرام کام کرے گا، حرام کمائی کو گھر میں لائے گا، حرام روزی کو گھر میں لائے گا، تیرے گھر کی برکت ختم، تیری اولاد بھی نافرمان، تیری بیوی بھی نافرمان، تیرے گھر کا سکھ چین سب ختم ہو جائے.